बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। ऐसे ही नहीं मैंने कहा कि टलियां खड़क गई हैं। जी हाँ, जो हीट महसूस करवानी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो करवा दी है। नेशनल सिक्योरिटी का इजलास तलब कर लिया गया है, जिसमें सिविल और अस्करी क़यादत, जिसमें ISI MI की नुमाइंदगी भी मौजूद होगी। जी हाँ, ये वो है 24 नवंबर की कॉल, जिससे मुतल्लिक ये इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही थी कि कोई नहीं निकलेगा, लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज है, तमाम कंफ्यूजन के हरबे नाकाम बना दिए गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इंतशार है। और पता नहीं इस बार कौन भागेगा कौन नहीं भागेगा, लीडरशिप कौन करेगा, लीडरशिप के अंदर फुकदान है, एतमाद का फुकदान है, क़यादत के हवाले से बहुत से सवाल आते हैं। ये सब नाकाम हुआ है जी। और इस अहम तरीन इजलास से मुतल्लिक जो सुप्रीम जिसे कहते हैं हमारी नेशनल सिक्योरिटी वाली जो सबसे बड़ा इजलास होता है जी, उसकी कुछ तफसील मैंने आपको बतानी है। लेकिन उससे पहले ज़रा मैं उन तमाम सवालात जो उठाए गए उसकी नाकामी के बाद अब शुरू हो रही है असल गेम, क्योंकि अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है, 7 दिन रह गए और उन 7 दिनों के अंदर अंदर जो कुछ करना है, अब वो आ रही है खौफ की फिजा। यानी बच्चे सबको प्यारे हैं, बहनें सबको प्यारी हैं, भाई सबको प्यारे हैं, ज़रा उस फिजा के साथ अब ये सारा आगाज़ किया जा रहा है। हुकूमत और जो भी है जो इस वक्त ताकत में है हमारे रियासती मामला जो देखते हैं, तो खौफ की फिजा कायम करने का बाकायदा आगाज़ हुआ जी। और इसकी वजह है कोर कमेटी का इजलास जो रात गए हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और जिसमें इमरान खान साहब की गाइडलाइंस बजुबान बुशरा बीबी और उनकी बहन अलीमा खान साहबा की गुफ्तगू पर यह सारी हिकमत अमली बनी है जी, जो रात को इतना बड़ा इजलास हुआ है। और इस बार अली अमीन गंडापुर साहब भी पावर कॉरिडोर्स को या पावर क्वार्टर्स को ये कह सकते हैं कि ना जनाब, अगर आपने मनाना है इस कॉल के ऊपर तो आप इमरान खान साहब को मनाएं, जिन्होंने कहा था कि मुज़ाकरात मेरे से होंगे। अगर आपने मनाना है तो आप प्लीज़ बुशरा बीबी साहबा से बात करें। अगर आपने मनाना है तो आप अलीमा खान साहबा से बात करें, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। रही बात मेरी CM शिप, वो लेनी है आप ले लें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। एक बात बताऊं, हम भी वैसे ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रेटेजी होती है कि यार आप मेरे से वज़न ख़त्म हो जाए, क्योंकि CM है और डेफिनेटली उन्होंने इदारों के साथ भी चलना है, अपनी CM शिप को भी संभाल के चलना है। कोई शक नहीं कि एक पावर तो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, एक सूबे की हुकूमत उनके पास है, तो बड़ा अच्छा होता है। हम भी बचपन में ये कहते हैं ना, बहर अबू बहुत डांटेंगे, मुझे घर जाना, ठीक है। हालांकि अबू नहीं डांटते थे, तो हमने भी एक करेक्टर दे दिया कि ताकि हमसे हमारे ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर ना हो। फिर कुछ लोग ज़रा बड़े होके कहते थे कि जनाब बेगम डांटेगी, तो मेरा ख्याल है अली अमीन गंडापुर साहब या दीगर क़यादत की अब ये पोजीशन आ चुकी है। ज़रा गौर से मेरी ये बात, मैंने मजाक में नहीं की, बड़ी सीरियस आपसे बात कर रहा हूँ कि भाई अब अगर किसी ने बात करनी तो बुशरा बीबी साहबा, अलीमा खान साहबा या इमरान खान साहब से की जा सके, तो हमारे हाथ से मामला निकल चुका है। तो मुशावरत में जो तैयारी की, जो खदोखाल है, वो भी टांगे कंपवाने के लिए बहुत बहुत काफ़ी है जी। और इसकी जो खदोखाल की जो शह सुर्खियाँ डीप डाउन, तो खैर वो चीज़ें कैसे ना हम शेयर करेंगे ना वो शेयर करेंगे, लेकिन हुकूमत को परेशान कर देने के लिए काफ़ी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सेंट्रल फाइनेंस का जो सेक्शन है ना, वो तो मामलात एक जगह पे देखेगा ही देखेगा। साउंड सिस्टम लगाने हैं, स्टेज तैयार करना है, दीगर लॉजिस्टिक फराम करनी है, वो तो डेफिनेटली मुल्क भर से या दुनिया भर से जो फंडिंग होगी बैरून मुल्की पाकिस्तानियों की तरफ से, वो तो अपनी जगह पे है। लेकिन उन तमाम अफराद की मुकम्मल जिम्मेदारी जो है ना, जी हाँ, वो अब दे दी गई है। उनका खाना, उनका पीना, उनका रहन सहन, वो तमाम के तमाम ना वो टारगेट है उन MNAs और इन MPS के पास, जिनको ये कहा गया कि आपने 10,000 और 5,000 अफराद लेके आने, उन काफिलों की फुटेज बना के भेजनी है। एक जब आगाज हो, दूसरा जब मिडल हो, तीसरा जब डी जॉब हो, उसकी तस्वीर आपने वीडियोस हम तक पहुंचनी है। और ये पूरी एक सर्टन साइंटिफिक वे के अंदर ये तमाम तैयारियां हो चुकी है। तो MNA और MPS के पास ना उन तमाम अफराद के खाने पीने की जिम्मेदारी होगी। पैसे पार्टी नहीं है, उस MNA और MPA के ऊपर जिम्मेदारी हो कि भाई अब खोलें ज़रा, अब ज़रा अपने मामला खोलें, अब कोई चीज़ नहीं, क्योंकि ये डू और डाई है, इसके बाद कुछ नहीं है। इसके बाद कोई एहतजाज नहीं है, बस इसी एहतजाज के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी बेस कर रही है, और तमाम तो जिम्मेदारियां उनको उन MNA और MPS को ही बर्दाश्त करनी होगी। तो इसलिए पार्टी के ऊपर कोई वजन के, कोई टेंट, कोई तकिया, कोई खाना, कोई पीना, कोई दवाई, कोई नाश्ता, कोई दोपहर का खाना, उस MNA और MPA की जिम्मेदारी। और ये कारकुनों को भी बावर हो गया। एक तो ये चीज़ होगी।
اور اگر کوئی گرفتاری ہوگی یعنی مین لیڈرشپ گرفتار ہوگی اور ایوب گرفتار ہوگی بیرسٹر کو عمر ایوب گرفتار ہوگی کچھ بھی ہوگا تو بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے. سیکنڈ ایئر کی قیادت, تھرڈ ایئر کی قیادت, فورتھ ایئر کی قیادت ایک کے بعد ایک کے بعد ایک تمام چیزوں کو سنبھالے گی. یعنی اس بار علی امین گنڈا پور صاحب اگر گرفتار ہو گئے یا غائب ہو گئے تو کارکن بے یار و مددگار چھتر کھانے کے لیے, ٹیئر گیس کھانے کے لیے, ربڑ کی گولیاں کھانے کے لیے سڑک پر نہیں ہوں گے, وہ اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھ رہے کہ سیکنڈ ایئر کی قیادت آئے گی اسی وقت وہ سنبھالے گی اور کارکنوں کو وہ لیڈرشپ لیڈ کرتی ہوئی وہ پہنچے گی آگے. ٹھیک ہے, وہ پہنچے گی. کریک ڈاؤن تو خیر پرسوں رات سے شروع ہو چکے ہیں شعیب شاہین اور دیگر لوگوں کی طرف سے کہ گھروں کے اندر, لیکن قیادت جو ہے وہ ہر حال میں آخری دم تک ہوگی نہیں. ایک کے بعد جتنی مرضی لیئرز ہو جائیں, ہر بندے کے پاس ایک خاص نوٹ ہوگا جس کے بنا ہوا کہ وہ گرفتار ہو گیا, اب اس کو اس قیادت کو سنبھالنا ہے. تو اب عوام ذلیل نہیں ہوگی, دوسری قیادت اس قیادت کو سنبھالے گی. مطلب جتنے مرضی رہنما گرفتار ہو جائیں, پبلک کے پاس کوئی نہ کوئی لیڈر ہر حال میں موجود ہوگا. ہاں جی, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے معاملہ. پنجاب, کے پی کے, گلگت بلتستان, سندھ, بلوچستان اور کشمیر سے آنے والے قافلے اب ایک راستے سے شامل نہیں ہوں گے جی, ترنول سے ہو گئے جی یا سوابی سے ہو گئے. نو 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 نو, ہر راستے کو استعمال کیا جائے گا. مطلب حکومت کو شرکا کو روکنے کے لیے انتظامات چومکھی جنگ کے مترادف ہو گئے, یعنی ہر راستے کو ان کو روکنا ہے, ہر راستے پہ ایک جنگ ہے حکومت کی. اور مطلب سوابی, ایبٹ آباد, مری, کشمیر, جی ٹی روڈ, موٹر وے, سب راستے استعمال کیا جائے گے. ایک ساتھ یہ معاملہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے کا پاکستان تحریک انصاف کا. آخر میں یہ میں وہی بتا رہا ہوں, آپ نے اتنی زیادہ تکلیفیں اور اذیتوں کی بات کریں, اگر ان کو جلسہ کرنے دیں, ان کو دھرنا دینے دیں, دین ہو کیئرس, کیا پرابلم ہے آپ لوگوں کو؟ عمران خان صاحب کے دور میں بھی تو یہ سب ہوتا رہا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب آئے کبھی کچھ نہیں ہوا, بلاول صاحب آئے کبھی کچھ نہیں ہوا, مریم نواز صاحب آئے کبھی نہیں ہوئے, جلسے کیے, دھرنے دیے انہوں نے, کبھی کچھ نہیں ہوا. لیکن جان بوجھ کر یہ پینک اور سین کریٹ کرنا ہے, ظاہری بات ہے. نتیجہ تو اس باری عوام کے ہاتھ میں ہی ہے, اس باری لیڈرشپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اور یہ بڑی اہم چیز ہے جی, جو اس بنا پر ہے کہ تمام راستوں کو اب استعمال کیا جائے گا. یہ تیاریاں اس طریقے سے رکھنی کہ غیر معینہ مدت کے لیے آپ آ رہے ہیں, 1 2 3 4 دن زیادہ بھی لگ سکتے ہیں, بھی پاسبل کم بھی لگ جاتے ہیں. پبلک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پبلک کتنی آئے گی. تو آج ایک اجلاس تو خیر کے پی کے کا علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی بلایا ہوا ہے, اور ادھر کی قیادت کا وہ بھی بڑا اہم اجلاس ہے. تو اس اجلاس سے متعلق ہے کہ اس میں بھی بہت چیزیں کلیئر ہوگی. لیکن یہاں بھی میں آپ کو ایک بات واضح کر چلوں, اس بار علی امین گنڈا پور صاحب اس اجلاس کی قیادت نہیں کر رہے, اس باری بشرا بی بی صاحبہ ان تمام معاملات کو خود مانیٹر کر رہی ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب کے پاس جو حکم میری بہن کہنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. یہ انہوں نے اگلوں کو بھی بتا دیا اور اگلوں کو مزید بتا بھی دیں گے کہ میں تو اس کے علاوہ کچھ کہہ ہی نہیں سکتا, جو آپ کہیں کوئی چارہ ہی نہیں ہے اور اب کوئی راستہ بھی نہیں ہے. تو اس بار میں پھر بتا رہا ہوں, وائبس کسی ڈفرینٹ قسم کی آ رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور محمد مالک صاحب کے مطابق کہ حکومت جو ہے وہ 24 نومبر کو نا عمران خان صاحب کے پر کچھ مزید مقدمات دینے کی کوشش کر رہی ہے, اور کوئی سیریس قسم کی کوئی لاٹھی چارج وغیرہ بھی ہو سکتا ہے. محمد مالک صاحب کو بتا رہے ہیں, خیر کر لیں, اس میں ایسی کون سی بات ہے. پہلے بھی تو 200 150 200 مقدمات ہیں عمران خان صاحب کے, 120 کا تو مجھے بھی پتا ہے, صرف اسلام آباد اور پنجاب کے اندر. تو بہرحال مجھے ان تمام چیزوں کے اندر ایسا لگتا ہے, مولانا ثناء صاحب کہتے ہیں 95% بندہ بعد میں نکلے گا, 5% کرے گا, اس کو روکنا ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے, کیسے روکیں گے یہ ہم طریقہ نہیں بتا سکتے. یہ سب باتیں چل رہی ہیں. لیکن میری نظر میں پیپلز پاکستان تحریک انصاف کو اگر کہیں سے کوئی خطرہ ہے تو پاکستان تحریک انصاف سے ہی ہے. پاکستان تحریک انصاف 24 نومبر کی کال کی شکل میں اپنے آپ کو ہی ایک بہت بڑا ٹارگٹ دے چکی ہے. یہ ٹارگٹ اچیو کریں گے, پبلک نکالیں گے تو تب جا کے بات ہوگی. جی ہاں, اس کے علاوہ کوئی بات آگے نہیں ہو سکتی. تب لوگ مطالبات منوا کر واپس آئیں گے. نکل گئے, پہنچ گئے تو نتیجہ کچھ بھی آ سکتا ہے. تو پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو ہی بہت بڑا ٹارگٹ دے دیا. وہ گلے شکوے پھر کیا عمران خان صاحب سے لوگوں نے کرنے, یہ چیز ہے. سہیل وڑائی صاحب نے ایک بڑی زبردست قسم کی نورا کشتی صاحبہ سے متعلق کچھ بتایا. میں ذرا اس کی کچھ تفصیل بتاؤں تو اب بلاول صاحب تھوڑے بہت کٹی شٹی ہوئے میں, جی ہاں, ناراض ہوئے کہ مجھے سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر ممبر نہیں بنایا, مشاورت نہیں کی گئی, یہ ہوا وہ ہوا. تو سہیل وڑائی صاحب جو ہے نا اس سلسلے میں, انصار عباسی صاحب اس سلسلے میں بتاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے خلاف جو اس وقت بیان دے رہی ہے نا,
کوئی ایسا مسئلہ نہیں. آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو اس نظام کے خلاف نہیں جائیں گے. یعنی ایسا بھی ہے جی ہاں تھوڑی بہتی چنگ پنگ ہے اور مطلب باتیں کرا لو ان سے جتنی مرضی, ضرورت نہیں ہے. جب تک بڑے حکم نہیں کریں گے, جب تک اشارہ نہیں آئے گا, جب تک ادھر سے نوٹنگ نہیں گی, کچھ بھی نہیں ہوگا. تب جیسی آئے گی تو فوراً نظریاتی بن جائیں گے. اس میں کون سی بات ہے, گرگٹی تو ہیں جب مرضی جو سا مرضی لباس پہن لے, تو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں, صرف اشاروں کے انتظار ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں. یعنی آپ نے پھڈے پھڈوں کو ذرا سیریس نہیں لینا. ہاں سہیل بڑائے صاحب نے ایک ہسٹری تھوڑی کلیئر کی ہے. ان کے مطابق پاکستان تحریک انصاف جب یہ الیکشن جیت گئی تھی نا 8 فروری 2024 کا, تو مقتدرہ یعنی اسٹیبلشمنٹ اس بات پر راضی ہو گئی تھی کہ عمران خان صاحب کو بنی گال آپ شفٹ کرتے ہیں اور دھاندلی پر ایک عدد کمشنر بنایا جائے. اس بات پہ وہ راضی ہو گئی تھی اور بس صرف اتنا تھا کہ عمران خان صاحب کو کچھ عرصہ خاموش رہنا تھا. اس پر عمران خان صاحب نے اس آپشن کو مسترد کر دیا تھا. یعنی پہلے دن سے ہی اسٹیبلشمنٹ بات کرنے کے لیے راضی ہے. عمران خان صاحب کون کے وہ ان شرائط پہ پورا نہیں ہوتا ہے. عمران خان اب خاموش نہیں رہنا چاہتے ہیں, تبھی تو اب کہہ رہے ہیں کہ لکھ کے دے دیں جی ایک بار کے عمران خان باہر آئیں گے تو بدلہ نہیں لیں گے موجودہ قیادت سے, یہ ہے خاموش ہو جائیں, پلیز معافی مانگ رہے ہیں. یہ وہ معافی ہے جو ریکویسٹ کر کے مانگی جا رہی ہے. عطا تارڑ بھی اپنی پریس کانفرنس میں کچھ پروف نہیں کر سکے. وہ نقاب لوگوں کو تو پوچھ رہے کہ کون ہے. آپ عمران خان اور پی ٹی آئی کو منوائیں, ہاں یہ جو مرضی کرتے رہیں. تو بہرحال ہر تکلیف ختم ہے. یعنی یہ باتیں چل رہی ہیں اس وقت عمران خان صاحب سے متعلق. تو ہاں نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو حکومت کو تو ڈیفینڈ کرنا, تنگ آ گیا نا, بس ہو گئی ان کی بھی. وہ کہتے ہیں نجم سیٹھی صاحب اس حکومت کو مزید ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا, یہ بے وقوفوں کی حکومت ہے, یہ جوکروں کی حکومت ہے, ان کا دفاع نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے کل کی مثال کا 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیج جاری کی ہے اور دوسری طرف انہوں نے انٹرنیٹ بند کر دیا, انہوں نے ٹویٹر بند کر دیا, انہوں نے وی پی این کو غیر شرعی کر دیا, وہ سارے بند کر دیا. انہوں نے کہا بتائیں ان کی ویڈیو بیانیہ دیکھے گا کون, یہ جوکر ہے ان کو. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, نون لیگ کے لوگ ہمارے دوست ہیں, بہت اچھے دوست ہیں میرے, وہ پریشان ہیں. کوئی تسی وی پی این بند کرتا ہے, ہم ڈیفینڈ کیسے کریں؟ پی ٹی آئی تو بہت جگہوں سے آتی ہے نا, ہم ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس جگہ نہیں ہے اس گورنمنٹ کو, کہ ہماری گورنمنٹ اتنی بے وقوف ہے کہ یہ چیزیں ختم کر کے پتہ نہیں وہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ چیز ہے. اور آخر میں اس خبر سے اہم ترین اجلاس کی جی, اور یہ خبر ہے کہ سول انٹیلیجنس ادارے جس طرح آئی بی, ایف آئی اے, اسپیشل برانچ, انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس میں خبر کو آگاہ کیا ہے کہ 24 نومبر کو 9 مئی جیسا واقعہ ہو سکتا ہے. ویری گڈ, اچھا جی واقعہ ہو سکتا ہے. چلیں, اور بتایا جا رہا ہے کہ اس سلسلے میں نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس, یعنی پاکستان کا سب سے ٹاپ لیول کا اجلاس ہوتا ہے, جس میں سول اور ملٹری کی عادت موجود ہوتی ہے, جس میں وزیر اعظم موجود ہوتے ہیں, آرمی چیف موجود ہوتے ہیں, ایم آئی کے سربراہ ہوتے ہیں, آئی ایس آئی کے سربراہ ہوتے ہیں, یہ تمام کے تمام اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. اور وہ طلب کر لیا گیا, مطلب سول اور فوجی کی عادت ہوتی ہے. تو 24 نومبر سے پہلے انہوں نے بیٹھنے کا فیصلہ کیا, یہ کال اب کر لی گئی ہے. اس کا مطلب ہے وہ کنفیوژن والے حربے, وہ انتشار والی خبریں, وہ قیادت کے حوالے سے سوالات, وہ صرف کوشش تھی. اصل ہیٹ اور کال کی گرمی محسوس کر لی گئی ہے, مجھے ایسا لگتا ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.